سب کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس وقت جب سبت گزر گیا تو مریم مجدلی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدیں تاکہ جا کر اس پر ملیں۔ اور وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت صبح سویرے سورج نکلتے ہی قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے اس پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکھائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکھا ہوا دیکھا، وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید لباس پہنے داہنی طرف بیٹھا دیکھا تو نہایت ڈر گئیں۔ مگر اس نے ان سے کہا، حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ جہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم سے وہاں دیکھو گے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلے میرے ساتھ مل کر ایک فلک شگاف نعرہ لگائیے گا۔ میں بولوں گا یسوع جی اٹھا ہے، اور آپ لوگوں نے بلند آوازوں سے جواب دینا ہے، یسوع در حقیقت جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع جی اٹھا ہے، یسوع در حقیقت جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کا شکر ہو جس نے ہمیں زندہ خداوند پر ایمان بخشا ہے۔ اس لیے ہم مردگی یا فنا پذیری کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم زندگی کے لوگ ہیں۔ لمبی عمر کے نہیں، لیکن خوبصورت اور بھروسہ مند زندگی کے لوگ ہیں، جس میں اس نے اپنے وعدے خود ہم سے فرمائے ہیں۔ آج کی رات کی یہ عظیم عبادت 4 حصوں پر عبادت یہ مشتمل ہے۔ پہلی عبادت جو نور کی عبادت تھی، جس کو ہم ایک جلوس کی شکل پر گراؤنڈ سے لے کر ہم اس جگہ تک پہنچے ہیں، جس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا سکے ہیں، وہ نور کی عبادت ہے، جو بنی اسرائیل کا خروج جو کہ ہے اس کی بھی ہمیں یاد دلاتی ہے، اور کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہمارا خداوند جو کہ بلکہ خداوند نے بذات خود یہ کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ تو اس نور کی روشنی میں ہم چلتے ہوئے آگے آتے ہیں، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ دوسری عبادت کلام کی عبادت ہے، جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ آج کی تلاوتیں جو پڑھی گئی ہیں، آج پاکمہ کلیسیا پوری دنیا میں یہ بتاتی ہے کہ آج واعظ جو کہ ہے وہ بالکل مختصر رکھا جائے۔ 5-6 منٹ سے زیادہ واعظ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں شور و گلگلہ زیادہ ہے، زیادہ بولنا پڑتا ہے، اور ہم زیادہ سننا ہی پسند کرتے ہیں، ورنہ پاکمہ کلیسیا یہ کہتی ہے کہ جو آج کی رات رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، یہ رسمیں نشان نہیں ہیں، یہ رسمیں
علامات ہیں، یہ رسمیں سمبولیکلی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ان میں سے پھوٹتے ہوئے جو معنی ہیں ہم ان پر دیان و گیان کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ اور آج کی جو تلاوتیں پیش کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام اس سفر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے خدا نے اس کائنات کا آغاز کیا، کیسے اس نے اس کائنات کو بنایا، اور پھر خروج کے عمل میں سے لے کر باروک کی کتاب تک ہم پہنچتے ہیں، حزقیل کی کتاب تک پہنچتے ہیں، اور پورے کا پورا نجات کا بھید جو کہ ہے ان 7 تلاوتوں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور آج کی تیسری عبادت جو ہوگی وہ بپتسمہ کی عبادت ہوگی، کلیسیا کے لیے نئے فرزندوں کی پیدائش کی عبادت ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر وہ عبادت جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میری یادگاری کے لیے تم یہی کرتے رہنا، پاک یوخرسٹ کی عبادت ادا کی جائے گی، جو سارا سال جو کہ ہے یہ عمل اس عبادت کا جاری و ساری رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا خداوند جو کہ ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے ہمیں آج کی رات ہیلیلویا کے نعرے لگانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ہمارے چہروں کی مسکراہٹیں جو کہ ہے وہ چھین نہیں سکتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی جب کرونا جیسی وبا نے ہمارے چہروں پر نقاب جو کہ وہ پہنا دیے گئے ہیں، لیکن آج کی رات جو کہ یہ خوشی کی رات ہے، جھومنے کی رات ہے، ناچنے کی رات ہے، نعرے لگانے کی رات ہے، اس لیے بلند اور فلک شگاف آوازوں سے یہ نغارہ لگائیں کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللویا ہاللویا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ اسی کے وسیلے سے ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اس واقعہ کی یادگاری کے لیے لوگ گھروں سے نکل کر اس کی عبادت گاہ میں آ جمع ہوئے ہیں، اور ایک لمبی عبادت کے لیے عقل و فہم والے جو کہ ہیں اتنی لمبی عبادتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے وقت جو کہ بہت اہم ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، لیکن آج کی رات جو کہ ہے یہ خداوند کے لیے جاگنے کی رات ہے، گواہی دینے کی رات ہے۔ جاگنا صرف جاگنا نہیں ہے، اس جاگنے کا کچھ مقصد ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے جاگو اور دعا کرو، ان واقعات پر، ان سمبلز پر، ان علامات پر جو کہ ہے وہ دیان و گیان کرو کہ خدا کا کلام یہ چیزیں آج ہم پر کیا وضاحت کر رہی ہیں، ہماری منزل، ہمارا راستہ جو کہ کون سا ہے، کس کو اپنا ہادی چنا ہے جو سراسر زندہ ہے۔ اس لیے ہمیں مردگی کی طرف یا مردہ کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو للکارا ہے کہ موت اب تیرا ڈنگ کہاں رہا ہے، اور اس نے اسی موت میں سے زندگی کا پیغام لیا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے نوازا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ جو رات ہے، میں نے کل 3 اصطلاحات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ انکارنیشن کہ وہ مجسم ہوا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور آج اس کو تکمیل مل گئی ہے کہ کیونکہ آج کا جو رات ہے آج کی، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی، آسمان کو چھوڑنے کی، انسان بننے کی مقصد کی تکمیل ہے کہ وہ کیوں انسان بن گیا، وہ کیوں مجسم ہو کر ہم انسانوں کے درمیان آ گیا، وہ کیوں ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا، اس نے کیوں ہمارے درمیان پڑاؤ کیا، اسی مقصد کے لیے کہ وہ بنی نوع انسان کو گناہ سے رہائی دے کر ہمیشہ کی زندگی سے نواز سکے۔ اور یہ نوشتوں کے مطابق ہوا کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ کون سی مریم؟ جو کنواری ہے، جس کی صحیفے نوشتے جو کہ شہادتیں دیتے ہیں کہ کنواری حاملہ ہوگی، اور اس میں سے خدا کا بیٹا جو کہ خدا کا کلمہ جو کہ وہ پاک ہوگا، کیونکہ اس کی ماں بھی سراسر پاک ہے اور اس کا بیٹا بھی سراسر پاک ہے۔ اور اس نے انسانی جسم پر موت پر فتح پائی، اور ہم فنا پذیری کی حدود سے نکل کر ایمانی نقطہ نظر سے روح القدس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس پاک ہفتہ کے دوران پاشکائی بھید، یسوع کے دکھ اٹھانے،
اس کے اذیت برداشت کرنے، اس کے مسلوب کیے جانے اور در حقیقت مردوں میں سے جھوٹنے کی حقیقت جو شامل ہے اس پر دھیان و گیان کرتے رہے ہیں۔ آج ہم قیامت المسیح کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک نئی زندگی کا ادراک حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ در حقیقت زندگی کیا ہے، اور زندگی اس وقت تک اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں جب وہ موت کا مزہ چکھ نہیں لیتی ہے۔ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے نا، جب وہ زمین میں مٹ نہیں جاتا اس وقت وہ نیا پھل نہیں لاتا۔ اس لیے موت کی وادی میں سے ہی زندگی کی حقیقت جو کہ ہے وہ ہم پر آشکار ہوتی ہے، اور مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا، قیامت المسیح کی سچائی کا ایک عالمگیر الہیاتی اور تاریخی حقیقت ہے۔ الہیاتی اس لیے کہ یہ صحیفوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اس کا پورا بیان کر دیا گیا کہ وہ کیسے ہوگا اور کیسی موت مرے گا۔ عشایہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، نوشتے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جی اٹھے گا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ وہ مر کر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کی صداقت کے انکاری لوگوں کی مثال جو کہ وہ پاگل پن ہے۔ ایک سرفرے نے ارادہ کیا کہ وہ کل سورج کو طلوع ہونے نہیں دے گا۔ اس نے طلوع آفتاب سے پہلے بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ کر سورج کو حکم دینا شروع کر دیا کہ وہ ہرگز اپنی روشنی کو زمین پر نہ بھیجے، مگر سورج نے اپنی بساط، اپنی اوقات اور اپنی چمک دمک کے ساتھ جو کہ ہے وہ نکلنا ہے۔ ہر روز کی طرح سورج جو کہ نظام قدرت کا مظاہرہ کیا اس نے، اب اس پاگل شخص نے اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیاں اور ہر قسم کے سوراخ بند کر کے کمرے میں مکمل تاریکی کر دی اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے سورج کو نکلنے نہیں دیا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند کے دشمنوں نے، جو اس کے حسد سے، جو سے ڈرتے تھے، جو سے کامتے تھے، انہوں نے بھی اپنی عقل کے مطابق سارے انتظامات کروا دیے کہ یسوع قبر سے باہر نہ نکل پائے۔ انہوں نے قبر پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، اس پر مہر لگا دی، سیل کر دی۔ انہوں نے قبر کی رکھوالی کے لیے پہرے دار لگا دیے، مگر ان سب کے انتظامات جو کہ ہیں وہ درے کے درے رہ گئے، کیونکہ سورج کو چمکنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور مسیح خداوند کو زندہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے بلند آواز سے نعرہ لگاؤ کہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ دنیا کی کوئی طاقت جو کہ یہ باپ کی قدرت کے عین مطابق ہے، صحیفوں کے عین مطابق ہے، اور انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا لازمی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں دو گواہیاں ملتی ہیں۔ یسوع کے شاگرد پطرس اور یوحنا نے لکھا ہے کہ یوحنا نے خالی قبر کے اندر جا کر نظارہ دیکھا اور دیکھ کر یقین کیا۔ دوسری مریم مجدلیہ نے اپنے استاد کا دیدار کیا، اور جب عورتوں نے گواہی دی کہ وہ جی اٹھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ لیکن جب یہی عورتیں متی کے مطابق مسیح خداوند کی قبر پر پہنچتی ہیں تو وہاں ان کی ملاقات فرشتے سے ہوتی ہے، تو لکھا ہے کہ فرشتے نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نہ ڈرو۔ کیا خوبصورت پیغام ہے! پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک یہی پیغام ہے، ڈرو مت، اب تمہارے ڈرنے کے دن جو کہ گزر چکے ہیں۔ گڈریوں سے بھی یہ کہا ڈرو مت، تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دی جاتی ہے۔ آج ان عورتوں سے بھی کہا کہ تم نہ ڈرو۔ کیوں نہ ڈرو؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو۔ بھی تاریخی حوالے سے بتا دیا ہے کون سا یسوع بھی، جو ناصرت کا رہنے والا ہے، جو مریم اور یوسف کا بیٹا ہے۔ فرشتے نے اس حوالے سے کہا ہے، اس کو ابھی ذکر نہیں کیا اس نے کہ جو کروسیفائیڈ ہو چکا ہے، جو مصلوب کیا گیا تھا، اس نے ناصرت کا حوالہ دیتا ہے۔ آموز کی راہ پر بھی جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہو رہتا ہے تو وہ بھی اسی یسوع کی بات کر رہے ہیں جو ناصرت کا رہنے والا ہے۔
اس مقام پر بھی فرشتے نے کہا ہے کہ تم نہیں ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کسے ڈھونڈتی ہو، تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا کا مطلب تو آتا ہوگا نا، جو مصلوب کیا گیا تھا اب وہ یہاں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کو اٹھا کر لے گیا ہے، اسے کو چرا کر لے گیا ہے، یہودیوں نے اپنی کو سازش کر دی ہے، حکومت جو کہ ہے اس نے کوئی ایسا بھونڈا کام کیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق، جس نے بے شمار اپنے شاگردوں کے سامنے پیش نگوئیاں پیش کی تھی، ان کو بار بار بتاتا تھا کہ میرا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ آؤ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پڑا تھا، اور جا کر اس سے شاگردوں کو کہو، کیونکہ مسیح خداوند نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جلیل میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اب تم جاؤ اور جا کر اس سے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ ان سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے۔ اور اگلا جملہ فرشتے نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیبیو، سن لو جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، جو رسپانسبلٹی مجھے دی گئی تھی، جو مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی، میں نے بنفس نفیس وہ ذمہ داری تمہارے حوالے کر دی ہے، میں نے تم سے کہہ دیا ہے، لہذا میری گواہی تم پر صادق آتی ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، میں نے یہ شہادت دے دی ہے اور تمہارے حوالے کر دی ہے، اور تمہیں بتا دیا ہے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اپنے شاگردوں سے پہلے وہ جلیل کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جلیل میں ان سے ملاقات کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ ذمہ داری ان عورتوں کو سونپی گئی ہے، اور یہ پہلی عورتیں ہیں جو رسولوں سے پہلے رسول ثابت ہوئی ہیں۔ یہ مریم مجدلیلی ہے جو دوسرے رسولوں سے بڑی رسول ثابت ہوئی ہے، جس نے پہلا یہ پیغام سنا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ رسولوں کو جا کر وہ پیغام دے رہی ہے کہ در حقیقت مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب یہ ذمہ داری مریم مجدلیلی تک جو کہ وہ محدود نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری رسولوں تک محدود نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری ہر وہ جس نے مسیح خداوند کے نام میں بپتسمہ پایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دے کہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کی عید منانے کا مقصد جو کہ ہے وہ محض خالی قبر پر اظہار شادمانی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عید کا تقاضا ہے کہ ہم اس آفتاب زندگی کی حقیقت کو ایمان کے ساتھ طور پر، شخصی طور پر، ذاتی طور پر قبول کریں کہ میرا مسیحا جو میرے لیے قربان ہوا ہے، میری خطاؤں کے لیے قربان ہوا ہے، جس نے میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں، اس کو اپنی ذات کے لیے قبول کرے کہ اس زندگی بخش حقیقت کے ادراک کے لیے ہم اس کی طرف اپنے قدم بڑھائیں، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ مسیح خداوند انسانی بدن میں انسانی موت ہوا اور وہ جی اٹھا ہے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ قیامت المسیح موت پر فتح کا نام ہے اور موت کے بغیر جو کہ وہ اٹھایا جانا نہیں ہے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ خداوند زندہ اور زندگی بخشنے والا خدا ہے۔ اسی لیے تو زبور نویس کہتا ہے کہ اب مردے تیری ستائش کریں گے۔ جب خداوند زندہ ہے تو اس کی ستائش جو کہ ہے وہ بھی زندگی رکھنے والے کریں گے، جو زندہ اور پوتر مسیح خداوند کے پاک خون کے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہم غیر یقینی صورتحال سے باہر آتے ہیں، خوف اور خطرے سے آزادی حاصل کرتے ہیں، ہمارے چہرے، ہمارے وجود، ہماری روح جو کہ ہے اس خوشی کے ساتھ سرشار ہو
کیونکہ ہم زندہ خداوند کو ماننے والے ہیں اور اسی کی ہم نے گواہی دینی ہے، اسی کی شہادت دینی ہے کہ در حقیقت مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔